بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے جسم کے اندر قوت طاقت پیدا کرنے کے لیے، روحانیت پیدا کرنے کے لیے، یا اپنے ہاتھ کے اندر وہ نور، وہ فیض، وہ طاقت، وہ روحانیت پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسی بات جس کو انسان اگر اپنا لے تو مقرب بارگاہ خداوندی ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے، ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، طبیب ہو، عامل ہو، کامل ہو، پائلٹ ہو، انجینئر ہو، کہ میرے فن میں، میرے ہنر میں ایسی کوئی طاقت ہو، ایسی کوئی فنکاری ہو، ایسا کوئی ہنر ہو جو اپنی مثال آپ ہو۔ ہر بندہ اپنے فن کے ساتھ اگر مخلص ہو جائے، دیانتدار ہو جائے، تو پھر بات بن جاتی ہے۔ وہ کاریگری، وہ فنکاری، وہ ہنر اس کے اندر پختہ اور پکا ہو جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کے اندر اگر پاور پیدا کرنی ہے، یہ ہاتھ جس ہاتھ کے ساتھ مس کرے اس کے اندر ایک کیف، ایک سرور، ایک فیض منتقل ہو جائے۔ یہ ہاتھ جس کے لیے اٹھے دعا کے لیے، بارگاہ خداوندی میں اس کی دعا قبول ہو جائے۔ یہ ہاتھ جس کے اوپر تھپڑ مارے نیست و نابود ہو جائے۔ یہ ایک روحانی عمل ہے، یہ ایک مسلسل ذوق اور شوق کا نام ہے۔ اپنے کلینک پہ کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے نسخے میں، میری میڈیسن میں، میری دوائیوں میں تاثیر پیدا ہو۔ کوئی عامل ہے، کوئی کامل ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، یعنی جو بھی جس فن سے منسلک ہے اس فن کے اندر قوت، تاثیر اور پاور پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ عمل ضرور کریے گا۔ جب بھی کسی فقیر کو، کسی نادار کو، کسی بے بس کو جو تمہارے سامنے ہاتھ دراز کرے، ہاتھ پھیلائے، تو اس کو جب کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی زکوٰۃ، کوئی فطرانہ کوئی چیز دینے لگو، تو کوشش یہ کرو کہ اس کے ہاتھ کے ساتھ آپ کا ہاتھ مس ہو جائے، مل جائے، ٹچ ہو جائے۔ وہ اس لیے کہ سائل جب اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور دینے والا اس کو کچھ عطا کرتا ہے، تو اس سائل نے اللہ کا نام لے کر تو اسے طلب کیا ہے، اور جب آپ کچھ عطا کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ چیز آپ کی دی ہوئی اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے، اور پھر اللہ کے ہاتھ سے اس سائل کے ہاتھ میں آتی ہے۔ یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں نا، من آتا للہ، جو کچھ عطا کرتا ہے اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے عطا کرنے والے کو یہ پتہ ہے کہ اس کو سرور کتنا ملتا ہے، اس کو خوشی اور فرحت کتنی ملتی ہے۔ تو اس ہاتھ کو ٹچ کر لیں، اس لیے کہ وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ اللہ کا ہاتھ ہم جیسا ہاتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ہاتھ کے اندر وہ فیض، وہ قوت، وہ روحانیت پائیں گے۔ آپ جس کے ساتھ بھی ہاتھ ملائیں گے نا، تو اس بندے کو آپ کا ہاتھ چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا، وہ تھامے رکھے گا۔
آپ جس کے لیے بھی اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے بلند کریں گے قبول ہو. کوئی بھی اس ہاتھ سے کام کریں گے، سائل کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہونے کے بعد آپ یہ معمول بنا لیں، دیکھ لیں. پھر بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اپنے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھیر کے نا اپنی پیشانی پہ رکھ لیں ایسے، اور سورہ کوثر کو 7 بار پڑھیں. جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی فکر ہو، کوئی اندیشہ ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی رکاوٹ ہو، یہ آپ اپنا معمول بنا لیں. دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. جب بھی آپ کسی تفکر میں، کسی تدبر میں، کسی پریشانی میں، کسی خوشی میں، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، بس 2 سے 4 منٹ کا یہ کیا ہے، معمول ہے اور عمل ہے. آپ اپنے اس ہاتھ کو یوں پیشانی پہ رکھ کے سورہ کوثر کو پڑھیں، پھیر دیں چہرے پہ، سینے پہ. آپ کے ہاتھ کے اندر ایک پاور آ جائے گی، آپ کی مشکل ٹل جائے گی، آپ کے دماغ کے اندر وہ سوچ آ جائے گی، اس کا سلوشن آ جائے گا، اس کا حل آ جائے گا. آپ وہ کام کرنے لگ جائیں گے، اسباب پیدا ہو جائیں گے. اور پھر فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھیں. یہ 2 نمازیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، منافقین کے اوپر بڑی بوجھل ہیں، بڑی باری ہیں. یہ بات یاد رکھنا. جس نے فجر اور عشاء کی نماز کو پڑھ لیا، اس نے اپنے آپ کو نفاق سے بالکل پاک اور صاف کر لیا. تو اس لیے فجر کی نماز کے بعد سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ پھر اس کو پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے 3 بار سورہ نصر پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ 3 منٹ بھی نہیں لگتے، 1 منٹ کا عمل ہے. اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد جب آتی ہے نا تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کب آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کتنی آتی ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو اس لیے آپ اپنے پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے اپنے مسائل اور وسائل کو، اپنی حاجات کو، اپنی پریشانی اور فکروں کو یکجا کر کے آپ اللہ کی یہ کلام پڑھیں، سورہ کوثر کسی بھی وقت دن کے حصے میں، اور سورہ نصر فجر کی نماز کے بعد پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے 3 بار، اور سورہ کوثر کسی بھی وقت دن کے اوقات میں 7 بار پڑھ کے ہاتھ چہرے پہ پھیر لیا کریں، سینے پہ پھیر لیا کریں. اور جب بھی کسی کو کچھ دیں، من احب للہ و ابغض للہ و اعط للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس کی محبت اللہ کے لیے ہے، جس کا بغض اللہ کے لیے ہے، جس کی عطا اللہ کے لیے ہے، جس کا روکنا اللہ کے لیے ہے، اس نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو لہٰذا اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اپنے دل کو فراخی کے ساتھ یہ محسوس نہ کریں یہ فقیر کا ہاتھ میلا کچلا ہے، جو دور سے ہو کے نہ پھینکے، بلکہ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ٹچ کر کے دے، اور پھر اپنے ہاتھ کی تاثیر کو، قوت کو، روحانیت کو محسوس کرتے جائیں کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا چیز آتی جا رہی ہے. یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، یہ تجربے کی بات ہے. میں نے جب سے سنا ہے نا، پڑھا ہے، کوشش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے، اپنے فضل اور کرم کی بھیک دیتا رہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ فقیر سائل کوئی بھی ہو، اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ٹچ کرنے. اور پھر یہ ایک کمال دکھاؤں گا، انشاءاللہ ایک وظیفہ دکھاؤں گا. آپ اس ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے قرآن پاک کا صرف ایک لفظ لکھیں گے، جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی ٹیس ہو، کوئی پیڑ ہو،
وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت حرف کے لکھنے کی وجہ سے لفظ پورا ہونے کے ساتھ ہی وہ درد دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ بارہا مرتبہ کا تجربہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عملیات کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ بات ہوتی ہے اپنے یقین کی، اپنے اعتقاد کی۔ تو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے اندر یہ ذوق، یہ شوق، یہ لگن، یہ چاہت، یہ محبت پیدا کر دے۔ پھر خلوت اور جلوت کے یہ ساتھی بن جاتے ہیں، یہ عملیات، یہ نئی نئی باتیں، یہ تدبر و تفکر، یہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تمہیں پھر کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی، سننے کی، سنانے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔